تیسری اور چوتھی رکعت بھری پڑھیں یا خالی پڑھیں؟ مطلب یہ ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہے۔ اب ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت بھی پڑھیں گے، آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا صحیح اور درست ہوگا یا نہیں؟ یعنی 4 رکعتوں میں اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا بھی اضافہ کر لیا، مثلا سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لی اس نے، اور یا انا اعطینا پڑھ لیا اس نے آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں، تو یہ صحیح اور درست ہے نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ عمل صحیح اور درست ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا کبھی کبھار تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول کیا تھا۔ آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ شروع کی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت پڑھتے اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 776، کہتے ہیں راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بِأُمِّ الکتاب وسورتین۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 776 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھتے۔ حدیث کے الفاظ بِأُمِّ الکتاب وسورتین، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے، 2 سورت اور پڑھتے، پہلی رکعت میں کوئی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ، دوسری رکعت میں کوئی اور سورت، اور کہتے ہیں کہ آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں بے ام الکتاب، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروعات کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت ملانا ہے، آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 452، جس روایت کو دیکھنے کے بعد میں یہی معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت پڑھتے اور آخر کی 2 رکعتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کا اضافہ کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی اس پر عمل رہا ہے، اور ان کے بعض آثار بھی ملتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں روایت کیا ہے، موطا کے اندر ذکر کیا ہے، ان نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا صلی وحدہ یقرأ فی الاربع جمیعا فی کل رکعت بام القرآن وسورۃ من القرآن، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا نماز پڑھتے تو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی اور سورت ملا لیتے یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیتے۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کی روایت کے مطابق اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نمازوں میں ابتدائی 2 رکعتوں کے بعد آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کا اضافہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل سنت کے عین مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، اگر کوئی کسی اور سورت کا اضافہ کرتا ہے تو غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل یاد رکھیں سنت کے مطابق ہے، سنت سے ثابت ہے۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔